رحیم۔ آج کل لوگ بہت زیادہ اس معاملے میں پریشان ہیں کہ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، ٹینشن ہے۔ یہ ہر دوسرے تیسرے انسان کو یہ پریشانی لاحق ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ لوگ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سائیکسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اسے فیس بھی بھرتے ہیں اور علاج بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل تو یہ ہے کہ یہ ڈپریشن، انزائٹی، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر وجوہات سمجھ میں آ جائیں اور ان وجوہات کو ختم کر دیا جائے، اس کا علاج کر دیا جائے، تو انزائٹی ختم ہو جائے گی، ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ اس میں ایک بہترین علاج جو اسلام نے بتایا ہمیں، ایک تو ہے کہ اللہ کا ذکر، کیونکہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا یہ انسان کے دل کے اندر اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہماری انزائٹی اور ڈپریشن ختم نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں اور کوئی مسئلہ ہے، کوئی اور وجہ ہے۔ کہ مثال کے طور پہ گاڑی میں اے سی لگا دیا آپ نے اور شیشے بھی کھول دیے، تو کولنگ نہیں ہوگی نا۔ تو ان شیشوں کو بند کریں گے تو کولنگ ہوگی۔ تو اگر ہم ذکر کرتے ہیں اور ہماری انزائٹی اور ڈپریشن دور نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں گناہ کے شیشے کھلے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ ذکر کا پورا اثر ہمارے اندر نہیں ہو رہا۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص پریشان رہتا ہو، وہ سمجھ لے کہ کوئی ایک گناہ اس سے ایسا ہو رہا ہے کہ جس سے وہ توبہ نہیں کر رہا، اور ہو سکتا ہے غیر محسوس طریقے سے اس سے وہ گناہ ہو رہا ہو۔ اس گناہ کا دروازہ بند کرنا ضروری ہے۔ ہاں جی، مثال کے طور پہ انسان بد نظری کرتا ہے، اس کی عادت بگڑی ہوئی ہے، عورتوں کو دیکھتا ہے، تو اس سے انسان کے اندر کا سکون چھن جاتا ہے انسان۔ تو بد نظری سے پرہیز کرے انسان۔ ایک بڑا علاج وہ یہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے ہمارے معاشرے کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری، صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ کے کسی حکم کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ حکمت نہ ہو، ہر حکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک صاحب گئے، کہنے لگے کہ مجھے بڑی ڈپریشن ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ان سے ملے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا جی کئی سال ہو گئے، مصروفیات ہی اتنی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جی میں نے آپ کو کوئی میڈیسن نہیں دینی، آپ کو میں 1 مہینہ دیتا ہوں، آپ ان تمام رشتہ داروں سے ملاقات کر کے میرے پاس آئیں۔ کہتے جی ٹھیک ہے جی۔ وہ گیا اور جا کر اس نے چچا کو فون کیا، چچا میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ چچا کے پاس دوسرے شہر، چچا بڑے خوش ہوئے، کتنے عرصے کے بعد آیا۔ وہاں سے چلا، پھوپھی جان میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے۔ وہاں سے چلا جی اسلام آباد، پھوپھی سے ملنے جا رہا ہے۔ پھوپھی کو مل کے وہاں سے فون کیا، ماموں جی میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے۔ ماموں جی کے پاس چلا گیا۔ 1 مہینہ اپنے رشتہ داروں سے نا خوب، خالہ سے، پھوپھی سے، ماموں، تایا، چاچے، ساروں سے ملاقات کر کے تو آ کے ڈاکٹر کے پاس آیا مہینے کے بعد۔ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب اگر میں نے وعدہ نہ کیا ہوتا اور آپ نے نہ کہا ہوتا کہ مہینے کے بعد آنا ہے، تو میں آپ کے پاس بالکل نہ آتا، کیونکہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ ڈپریشن کا وہ علاج ہے میں بھی یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں نا، بیان میں اس کے لیے کروا رہا ہوں کہ ہمارے ڈپریشن کا علاج وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ملنا اور ان کے پاس ہدیے لے کے جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے کوئی ایسی شعائیں اور ریز رکھی ہوئی ہیں کہ جب رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ خوشی کے اثرات انسان کے دل کے اوپر پڑتے ہیں، اور انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے وہ ہوا بن کے غائب ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم نے صرف ڈپریشن کے لیے نہیں
بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے اپنے رشتہ داروں سے ہم نے رابطے کرنے ہیں، اور رشتہ داروں سے ہم نے جا کر ملاقات کرنی ہے، محبتیں بڑھانی ہیں۔ محبتیں بڑھائیں گے تو مسلمان اور ڈپریشن، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، مسلمان کو ڈپریشن نہیں ہوا کرتی۔